اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دنیا کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جب یہ درود پاک پڑھیں گے تو رب کریم کی ذات مبارکہ اسی وقت آپ پر اپنی رحمتوں کے 70 دروازے کھول دے گی۔ تو ناظرین، آئیں پڑھتے ہیں، تمام دوست بآواز پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کے بعد مزید رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ، آپ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت کی وادی میں پہنچا دیا، اور جب 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم نبی تھے، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خداوند کریم نے ایک ظالم حکمران جس کا نام بخت نصر تھا ان پر مسلط فرما دیا، جس نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ تورات کی ایک جلد بھی نہ چھوڑی، اور تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو قتل کر دیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قید کروایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو آزاد فرمایا اور اس شہر کی طرف جانے کا حکم دیا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس تباہ و برباد شدہ شہر میں تشریف لائے تو آپ نے اس شہر کی تباہی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں پر نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو موت کے بعد پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک طرف باندھا، اور اس وقت آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالے میں انگور کا رس تھا۔ آپ ایک سایہ دار جگہ پر پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو خداوند کریم نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی، اور گدھا بھی مر گیا۔ اس وقت اس واقعہ کو 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط فرمایا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طور پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ بھی باقی رہے تھے خدا انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالی نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا۔ آپ کو دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور 100 سال بعد آپ جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا۔ خداوند کریم نے پوچھا، اے عزیر، تم کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ نے اندازہ سے عرض کیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنی کھجور اور انگور کے پانی کو دیکھو، ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے اور ہڈیاں سفید ہو چکی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے، اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور گوشت پر کھال اور بال نکلے۔
اس میں روح آئی، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ آپ کی عمر وہی 40 سال تھی۔ ایک ذہی بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو چکی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر علیہ السلام کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر علیہ السلام تو 100 سال پہلے گم ہو چکے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو عورت بولی کہ عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، آپ جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی، اور پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ عزیر علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ کو ایک محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمریں 118 سال سے زیادہ ہو چکی تھیں، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھیا نے پکارا یہ عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں ان کی دعا سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، میں ٹانگوں سے معذور ہو گئی تھی، میری ٹانگیں ٹھیک ہو چکی ہیں۔ تو وہ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جب جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ ہلال موجود تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے جو کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک دن میں اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا پر جب موت وارد ہوتی ہے نبی کے جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہ مر کر بھی مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور پلیز سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔